یہی پوچھتے ہیں کہ اگر بیگم صبح 10 بجے تک سوتی رہتی ہو، شوہر پیار سے سمجھائے نہ مانتی ہو، اٹھائیں تو ناراض ہوتی ہو، اگر شوہر اس پر کبھی اس کو مار پیٹ کر دے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد کو چاہیے کہ اپنے گھر میں ایک تربیتی نظام بنائے۔ ہم چونکہ شریعت کو داخل ہونے نہیں دیتے، صحیح بات یہ ہے، ہم شریعت ہیں، ہم سب سے سمجھدار ہیں، ہم سب سے کامل ہیں، ہم سب سے اکمل ہیں۔ جب تک سامنے والا ہماری اطاعت کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں کیا ضرورت ہے شریعت کو دیکھنے کی؟ جب کوئی نافرمانی کرتا ہے، ہمارے ذاتی مفادات پہ ضرب لگتی ہے، ہم نقصان کا شکار ہوتے ہیں، تو ہم پھر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی تعلیمات کی پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ڈھال کے پیچھے آتے ہیں۔ اس سے پہلے کبھی اللہ نہ رسول کو پوچھتے ہیں، نہ اللہ کو پوچھتے ہیں، نہ قرآن کو، نہ حدیث کو، نہ کسی عالم دین کو ہم کال کرتے ہیں۔ چاہے شوہر ہزاروں خرابی میں ہو، لیکن بیوی کے لیے اچھا ہونا چاہیے۔ بیوی میں ہزاروں خرابیاں ہوں، شوہر کے لیے اچھی ہونی چاہیے، پھر کیا شریعت اور کیا مذہب۔ یہ برا نہیں مانیے گا، لیکن میں یہ بات بالکل حقیقت عرض کر رہا ہوں۔ اب جب بیوی نے ذاتی مفادات پہ ضرب لگائی تو پھر شریعت ہمیں یاد آئی۔ تو پہلے آپ تربیت کا اہتمام کریں نا، اسے بتائیں کہ اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں، آپ کے فرائض کیا ہیں، آپ کے حقوق کیا ہیں۔ ایک بالکل شخص جو شریعت نہیں جانتا، آپ نے کبھی اس کے لیے شریعت سکھانے کا اہتمام نہیں کیا، اور آپ یہ چاہیں کہ بالکل آپ کی مرضی کے مطابق شریعت پہ عمل کرے، اور وہ بھی اس پر اتنے پہ عمل کرے جتنی آپ شریعت چاہتے ہیں، پورے شریعت پر نہیں، باقی شریعت کو سائیڈ میں رکھو، میرے جتنے فائدے کی شریعت اس سے عمل کرنا چاہیے۔ یہ اپنا رویہ آپ ختم کریں تو آپ کا گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا۔ ہمارے گھر میں پھڈے اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہر ایک اپنی عقل مندی کے تحت، اپنی عقلی دلیلوں کے تحت مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے دونوں تیار نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا بہرحال 10 بجے تک اگر زوجہ اٹھتی ہیں اور کسی عذر کے سبب اٹھ رہی ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے، ان کے سر میں درد ہے دیگر، تو آپ کو ان کو موقع دینا چاہیے، اور ان کے وہ بھی ایک انسان ہیں، آخر آپ بھی تو اٹھ سکتے ہیں، اس لیے ان کو تھوڑا سا ریلیف دیں۔ لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں، انہوں نے عادت ہی بنا لی ہے اور اس سے گھر کا نظام خراب ہوتا ہے، آپ آفس جانا چاہتے ہیں، ناشتہ وقت پہ نہیں ملتا، بچوں کی اسکولنگ کے پرابلم ہوتے ہیں، تو پھر ہماری بہنوں کو چاہیے کہ ایسا نہ کریں۔ یہ جو لڑکیاں اکثر کہتی ہیں مجھے الگ گھر چاہیے، وہ اسی لیے مانگتی ہیں کہ ساس تو اٹھا دی گئی 9 بجے 8 بجے، آرام سے پاؤں پھیلا کے 12 بجے تک سوتے رہو، شوہر کو رخصت کرو اور سوتے رہو، باقی کوئی کام نہ کرو۔ یہ اسی لیے لڑکیوں کو آزادی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ دوسری سہیلیاں بتاتی ہیں کہ ہم نے تو ایک ایسی حکومت حاصل کر لی ہے جس میں اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور تم پھنسی ہوئی ہو، تو ان کو دیکھ دیکھ کے وہ بھی ایسا کرتی ہیں۔ ایسا نہ کریں، پھر ہماری بہنوں کے گھر خراب ہوتے ہیں، پھر وہ کہتی ہیں مفتی صاحب دیکھیں میں صرف سو رہی تھی، اس پہ مجھے مار دیا۔ لیکن کتنے عرصے سے آپ سو رہی تھیں اور کتنے دفعہ شوہر کے کہنے کے باوجود آپ نافرمانی کر رہی تھی، وہ نہیں بتاتی۔ میں سو رہی تھی، شوہر نے مارنا شروع کر دیا۔ اچھا، سننے والا بھی کہتا ہے اتنی سی بات پہ مارا؟ ارے بھائی اتنی سی بات نہیں، 10 سال سے دماغ کی دہی ہو رہی تھی، اس کے جواب میں ایسا ہوا تھا۔ تو ہماری بہنوں سے بھی میری گزارش ہے ایسا نہ کریں، اپنے گھر کا اچھا روٹین بنائیں، ورنہ آپ کے گھر کے بچے بھی پھر آگے چل کر اپنے گھروں کے اندر ایسا کریں گے، آپ کی بیٹی جا کے ایسا کرے گی۔ ضروری نہیں کہ جتنا اچھا شوہر آپ کو ملا ہے آپ کی بیٹی کو ملے، ہو سکتا ہے اس کو مارے پیٹیں پھر اس کو طلاق تک نوبت آ جائے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اچھی طرح یاد رکھیے کہ اسلام کی روح سے بچی جو ہے یہ 9 سے 15 سال کے درمیان بالغ ہوتی ہے، یعنی 9ویں سال میں فرض کر لیں کہ اس کو حیض آ گیا یا احتلام ہو جاتا ہے، یا بچی کی شادی کر دی اور وہ پیگننٹ ہو جاتی ہے مثال کے طور پہ، تو بالغہ ہوگی۔ 9 سال سے 15 سال کے درمیان جب یہ ہو جائے تو بالغہ۔ لیکن اگر ایسا کچھ بھی نہ ہو تو 15 سال کے بعد بلوغت کا حکم لگے گا، اور لڑکے میں بلوغت کی عمر 12 سے 15 سال کے درمیان ہے، اسے احتلام ہو جائے یا پھر وہ اس کی مثلا شادی کر دی اور اس کی زوجہ پیگننٹ ہو جائے تو یہ علامت ہے اس کے بلوغت کی۔ لیکن اگر 12 سے 15 سال کے درمیان ایسا کچھ بھی ظاہر نہ ہو تو 15 سال کے بعد لڑکا بھی بالغ ہوگا۔ گویا کہ دونوں کی بلوغت کی انتہائی عمر 15 سال ہے، لیکن ابتدائی عمر مختلف ہے، لڑکی کی 9 سے 15 اور لڑکے کی 12 سے 15۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ کسی شوہر نے اپنی زوجہ کو جھگڑا ہو رہا تھا، غصہ آیا، اس نے کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق طلاق۔ جب اس سے پھر وہ بات ختم ہوئی تو پھر جب کسی نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا، تو اس نے جواب دیا کہ میں اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے چکا ہوں۔ اب انہوں نے کسی مفتی صاحب سے معلوم کیا کہ جی میں بہت شدید غصے میں تھا، میں تو ہوش میں نہیں تھا، میں نے جب اس طرح کہا تو کیا طلاق واقع ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، طلاق واقع نہیں ہوئی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے، پیار محبت میں کوئی بھی طلاق نہیں دیتا، لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ غصے کی طلاق واقع ہوتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی شخص کی عادت معروف ہو کہ جب اسے غصہ آتا ہے، اتنا خطرناک غصہ آتا ہے کہ وہ عالم ہوش سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اپنا سر پھاڑ دیتا ہے، چیزیں اٹھا کے پھینکتا ہے، اور جب عالم ہوش میں آتا ہے تو اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہو، اور عادت معروف کا مطلب کہ مشہور ہے کہ اس کو ایسا ہی غصہ آتا ہے، تو پھر اس حالت میں جو اگر وہ طلاق دیتا تو طلاق واقع نہ ہوتی۔ لیکن اگر ایسا سخت غصہ نہیں آتا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول انسان ہو گیا، ایسی کیفیت طاری ہوئی، اور پھر اس کیفیت کے بعد میں اس کو یاد بھی ہے کہ میں نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا، تو بہرحال یہ غصہ طلاق کے وقوع کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔
موجودہ صورتحال میں یہی ہے کہ اس نے اگر شدید غصے میں طلاق دی، بعد میں جب پوچھا تو کہا میں 3 طلاقیں دے چکا ہوں، اس کا مطلب عالم ہوش سے بیگانہ نہیں تھا، اسے پتہ ہے کہ اس غصے کی حالت میں کیا کر چکا ہوں، لہٰذا یہ 3 طلاقیں واقع ہو گئیں۔ پہلے میں اگر کوئی عذر تھا بھی، جب اس سے پوچھا کہ 3 طلاقیں دے دی، اس نے کہا ہاں دے دیں، تو 3 واقع ہو گئی۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا والدین اولاد کو اور اولاد اپنے والدین کو اپنے حقوق معاف کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، بعض حق والدین کے ہی ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً اولاً وہ حق شرع ہوتا ہے، یعنی قرآن نے اگر فرمایا جیسے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو اور ان کو ڈانٹو مت، تو اب یہ والدین کا حق ہے کہ ان کو اذیت نہ پہنچایا جائے، ڈانٹو نہیں، ان کو جھڑکو نہیں، یہ والدین کا حق ہے، لیکن اصل میں تو یہ حکم قرآنی ہے۔ اب یہ نہیں کہ ماں باپ کہیں بیٹا ہم اجازت دیتے ہیں، ہمیں گالی بکو، مارو پیٹو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حکم شرع تو اپنی جگہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ حق شرع ہے، یہ ماں باپ بھی معاف نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں باقاعدہ حقوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رسول کی طرف سے بیان ہو گئے، احکام بیان ہوئے، وہ معاف نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں مالی لحاظ سے جو معاملات ہوتے ہیں وہ عمومی طور پہ معاف ہو سکتے ہیں، جیسے مہر عورت کا حق ہے، اگر شوہر مہر دے دیتا ہے عورت اس کو معاف کر سکتی ہے، واپس کر دے، یا ابھی دیا نہیں تو وہ کہے کہ میں نے معاف کیا، یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر عورت اپنے حقوق معاف کر دے جہاں خاص کوئی حکم قرآنی موجود نہ ہو تو وہ کر سکتی ہے۔ ایسی والدین یوں کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا ہماری پاؤں دبانا، ہاتھ دبانا یہ ہم معاف کرتے ہیں، نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا یہ چل جائے گا، کیونکہ باقاعدہ حکم قرآنی یہاں موجود نہیں۔ اسی طرح اولاد اگر تھوڑا بہت اس کی آمدنی کے ذریعے آ گئے، نابالغ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں مالی لحاظ سے کچھ بھی نہ دیں، ہم خود کر لیں گے، یہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح والدین کا اگر کوئی ذریعہ آمدنی ہے، وہ اولاد کو کہتے ہیں ہمیں مالی لحاظ سے کچھ بھی نہ دیں، اگرچہ تھوڑا بہت محتاج بھی ہوں، کیونکہ غیر محتاج ہوں تو اولاد پر نان نفقہ واجب نہیں ہوتا، تھوڑے بہت محتاج ہے لیکن وہ اس کو رعایت دیتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ نہ مطلقاً معاف کر سکتے ہیں اور نہ مطلقاً وہ معاف ہوں گے، یہ سیکھنا پڑے گا۔ بھائی نے پوچھا کہ ہمارے پاس ایک چادر ہے جس پر چڑیا کی واضح سی تصویر ہے اور ہم اس کو بستر پہ بچھاتے ہیں، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے۔ جانور کی اگر تصویر بستر کی چادر پہ ہو کہ جس پہ آپ بیٹھتے ہیں، جس پہ آپ لیٹتے ہیں، تو یہ مقام ذلت کہلاتا ہے، کوئی مقام تعظیم نہیں ہے۔ ایسے مقام پر تصویر کا ہونا شرعاً درست ہے، اگرچہ نہ ہونا بہتر ہے، لیکن بہرحال اس طرح ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے لیے ایک گدی تیار کی تھی جس پر تصویر تھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال فرمایا، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ لوگوں کو مسائل تو معلوم نہیں ہوتے، لوگ آپ کے گھر پر آئیں گے، آپ کی اس بیڈ شیٹ کو دیکھ کر کہیں گے کہ دیکھو جی انہوں نے گناہ کیا ہوا ہے، حالانکہ آپ گناہگار نہیں ہوں گے، وہ کہنے والے گناہگار ہوں گے، کیونکہ غیر گناہ کو گناہ کہنا گناہ ہوتا ہے، اسی طرح گناہ کو غیر گناہ کہنا یا یہ کہنا یہ گناہ نہیں ہے، یہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ لوگوں کو چونکہ معلوم نہیں ہوتا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ سادہ یا کوئی پرنٹڈ اور طرح کی بیڈ شیٹ بچھائیں، لیکن بہرحال اگر آپ اس طرح جانور والی کرتے ہیں، بچھاتے ہیں، آپ کو اگر بدگمان ہوتا ہے تو آپ اس کو وضاحت کر دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، جائز۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ میں مطلقہ عورت ہوں، میں نے اپنے بھائی سے ایک گھر خریدا ہے، میری ایک ہی بیٹی ہے، کیا میں وہ گھر اپنی بیٹی کے نام کر سکتی ہوں یا نہیں؟ جی بالکل آپ کر سکتی ہیں، اپنی زندگی میں آپ جس کو چاہیں وہ اپنی چیز ہبہ کر سکتی ہیں، تحفتاً دے سکتی ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچیاں ہوتی ہیں اور گھر والے چاہتے ہیں کہ بچیوں کو فیوچر میں کوئی پریشانی نہ ہو، اگر وہ بچی کو نام دنیا میں نہ کریں تو صرف نصف پراپرٹی اس کو ملے گی، اگر ایک ہی بیٹی ہو جیسا اب یہ مطلقہ ہیں تو اس کو نصف ملے گی، باقی آدھی دیگر ورثاء کی طرف جائے گی، وہ ان کے بھائی بہن بھی ہو سکتے ہیں، ماں باپ وغیرہ جیسے ہیں، تو وہ بچیاں بعض اوقات محروم رہتی ہیں تو اپنی زندگی میں ہی ان کے نام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بالکل آپ کر سکتی ہیں۔ اب اگر وہ نابالغہ ہے تو آپ بس نیت کر لیں کہ یہ مکان بچی کا ہے تو فوراً اس کی ملکیت میں ہو جائے گا، اگر وہ بالغہ ہے تو پھر بہتر یہ ہے، بلکہ نابالغہ میں بھی ایسے ہی کریں کہ دنیاوی کاغذات تو بنوا کے اس کے نام کر دیں، لیکن بالغہ کے لیے خاص طور پہ آپ کو کہنا ہوگا کہ یہ میں نے تمہیں گفٹ کیا، اور وہ جواب میں کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں نے اس کو قبول کیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بچی بالغہ ہے تو وہ اپنے مال میں تصرف کرنے کا پورا اختیار رکھتی ہے، وہ چاہے تو آپ کے نام کرنے کے بعد وہ بیچے، کسی کو تحفتاً دے دے، چاہے کرائے پہ چڑھا دے، اگر وہ کہے کہ آپ کرائے پہ رہ لیں، میں اپنا یہ مکان کرائے پہ چڑھا رہی ہوں، تو آپ کی تیوری پہ بل نہیں آنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کی چیزیں وہ جیسا بھی کرے۔ پھر ساتھ میں آپ رہ سکتی ہیں کہ نہیں، تو یاد رکھیں وہ مالکہ ہو گئی، اگر وہ نابالغہ ہے تو اس کے ساتھ رہ سکتی ہیں، لیکن جیسے ہی بالغہ ہوگی یا پہلے ہی وہ بالغہ ہے تو اس کی پرمیشن لینی ہوگی کہ اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ رہ لوں، اگر وہ خوش دلی سے اجازت دے تو پھر آپ ان کے ساتھ رہ بھی سکتی ہیں۔
ایک بہن نے فرمایا تھا کہ اگر کسی پر حالت جنابت طاری ہو اور اس کو پسینہ آ رہا ہو، جیسے کمر وغیرہ پہ آ رہا ہے، وہ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور وہ صوفہ گیلا ہو گیا، پھر اٹھ کے چلا گیا، دوسرا آدمی آ کر بیٹھا اور وہ گیلا پن اس کے جسم تک پہنچا، تو صوفے اور اس بیٹھنے والے کے جسم کا اور صوفے کا کیا حکم ہوگا؟ کیا یہ ناپاک ہوئے؟ تو بہن یہ بالکل ناپاک نہیں ہوں گے، یہ بالکل پاک ہوں گے۔ جنبی شخص کا پسینہ پاک ہوتا ہے۔ یہ بارہا آپ کو بتائے کہ ہمارے مذہب اسلام نے دو طرح کی نجاستوں کا تصور پیش کیا ہے۔ ایک ایسی نجاست جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کو چھو سکتے ہیں، جس کی اسمیل وغیرہ ہوتی ہے اور اس نجاست کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے، اس کو نجاست حقیقیہ کہتے ہیں، جیسے پیشاب وغیرہ۔ اور ایک ہوتی ہے ایسی نجاست جو نہ نظر آتی ہے، نہ ہم اس کو چھو سکتے ہیں، نہ کوئی اس کی اسمیل ہوتی ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کا اثر دوسروں تک نہیں پہنچتا ہے، اسے کہتے ہیں نجاست حکمیہ۔ جیسے بے وضو پن، یہ ایک نجاست ہے۔ بے وضو شخص اسی لیے نماز کے قابل نہیں ہوتا، پہلے وضو کرو تو وضو سے گویا کہ اس کے جسم کی نجاست دور ہو جاتی ہے، اب وہ نماز پڑھنے کے قابل ہوتا ہے۔ ایسی حالت جنابت، اسی طرح جو ہماری بہنیں حیض و نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں، ان کے جسم پر بھی ایک ناپاکی طاری ہوتی ہے، لیکن یہ سب ناپاکیاں نجاست حکمیہ کہلاتی ہیں، اور ان کا حکم یہی ہے کہ یہ چھٹ کر نہیں لگتی ہیں۔ تو لہٰذا حائضہ بہن جو ہے ہماری، وہ آٹا گوندھ سکتی ہیں، کپڑے دھو سکتی ہیں، کھانا بنا سکتی ہیں، صفائی کر سکتی ہیں۔ ایسی جنبی شخص یہ تمام کام کر سکتا ہے، اور ان کا جو پسینہ ہوتا ہے وہ بالکل پاک ہوتا ہے۔ پسینہ جب وہ نجاست حکمیہ کہیں لگتی ہی نہیں ہے تو وہ پسینے میں بھی صلاحیت نہیں کرے گی۔ اب اگر کسی کو وہ ٹچ ہو گیا پسینہ، یا ہاتھ ملاتے ہیں جیسے ہم جنبی شخص سے، تو ایسے تو نہیں کہ اس کی جنابت ہمارے ہاتھ پہ منتقل ہو جاتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا تعدیل ارکان کے ترک پر سجدہ سہو ہوتا ہے؟ دیکھیں، تعدیل ارکان کا مطلب ہوتا ہے ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا۔ جیسے ہم رکوع میں جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد قومہ ہوتا ہے، جب کھڑے ہوتے ہیں نا، تو اس میں سنت یہ ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ، یوں سیدھے کھڑے ہو جائیں، پھر کہیں ربنا ولک الحمد، پھر اگلے اس میں جائیں۔ یعنی اس قومے میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا احناف کے نزدیک واجب ہے۔ ایسی دو سجدوں کے درمیان جلسہ کہلاتا ہے جو بیٹھتے ہیں، اس میں بھی ایک سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا واجب ہوتا ہے۔ تو یہ جو اطمینان سے ارکان کو ادا کیا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان۔ اور فقہ حنفی میں اگر تعدیل ارکان جلد بازی کی وجہ سے چھوڑ دیے جائیں، غلطی سے چھوٹ جائیں، تو آخر میں سجدہ سہو بالکل کیا جائے گا۔ یہ کہ میری رخصتی اگلے ماہ ہوگی اور نکاح کو 2 سال ہو چکے ہیں، لیکن سسرال والوں کا رویہ اب سامنے ہو چکا ہے، ظاہر وہ گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے شوہر سے بات کی ہے کہ میں رخصتی کے بعد یہاں نہیں آنا چاہتی، الگ گھر میں جانا چاہتی ہوں۔ اور جب یہ سسرال والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے فورس کیا ہے میرے شوہر کو کہ اس کو طلاق دے دو، لیکن ہم دونوں کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، شوہر طلاق نہیں دینا چاہتا، تو کیا الگ گھر کا مطالبہ شرعاً جائز ہے؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یاد رکھیں کہ ہمارے مذہب اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتنے بڑے بڑے گھر تھے ہی نہیں کہ ماں باپ بھی ساتھ ہوں، نندے بھی ساتھ ہوں، دیور جیٹ بھی ساتھ رہ رہے ہیں، سب کے سب، ایسا تھا ہی نہیں۔ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، شادی ہوتی اپنے گھروں میں منتقل ہو جاتے تھے۔ لیکن تغیر زمانہ کے اعتبار سے اب ایسا ہے کہ بعض اوقات ایک ہی احاطے کے اندر 2-3 فیملیاں رہ رہی ہوتی ہیں، تو جوائنٹ فیملی سسٹم منع بھی نہیں ہے، لیکن اصل تو سیپریشن ہی ہے، الگ رہنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ فقہاء نے واضح طور پہ لکھا کہ لڑکی اگر سسرال میں ہے اور شوہر اسی سسرال میں اسے ایک الگ روم دے سکتا ہو کہ جس میں وہ اندر سے کنڈی لگا لے، باہر جائے تو تالا لگا کر جائے، تو یہی ایک الگ رہائش کا شرعی تصور ہے۔ تو اگر اتنا دے دے تو گویا اس نے الگ رہائش دے دی، کافی ہے۔ لیکن تیسرا مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اس کے باوجود اگر لڑکی کے سسرال والوں کے ساتھ لڑکی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد، اور میں معذرت کے ساتھ بار بار یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ منافقت، کہ بظاہر تو جیسے مہمان ہیں تو ساس کہتی ہے بہو کو بیٹا ادھر آ جاؤ، بیٹھو، مہمان آئے ہیں، اتنے پیارے لہجے میں، لیکن دل میں ہوتا ہے بغض بھرا ہوا ہے، یہ کم وقت کو بس میں ایسے لا کے بٹھا رہی ہوں۔ اور کبھی وہ کہتی ہے کہ امی جان چائے لے آؤں، اور دل میں ہوتا ہے بڑھیا تو مرتی کیوں نہیں ہے۔ ایسے دلوں کے اندر بغض بھرے ہوئے ہیں اور ظاہر میں شیریں الفاظ ادا کر رہے ہوں، ایسی منافقت کو، ایسے دوہرے معیار کو شریعت قطعاً ناپسند کرتی ہے۔ تو جب ایسی صورتحال ہو کہ ایک جگہ رہنا جھگڑے اور پھڈے کا باعث بن رہا ہو، تو پھر بہتر ہے کہ علیحدہ ہو جایا جائے، اور یہ علیحدہ ہونا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو میں نے 2-3 صورتیں آپ کو بیان کر دیں، اس میں آپ بچی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، کہ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس گھر میں رہنا آپ کے لیے بالکل غیر مناسب ہے، جان محفوظ نہیں ہوگی، تانے وغیرہ ملیں گے، ہو سکتا ہے کہ کوئی آگ وغیرہ بھی لگا دے، یا روزانہ ہی پھڈا ہوتا رہے گا، بیچارہ شوہر شام کو واپس آئے گا تو وہ جھگڑی نپٹاتا رہے گا، اس سے بہتر ہے کہ آپ علیحدہ رہ لیں۔ علیحدہ ہونے کا مطلب کوئی اختلاف نہیں ہوتا،
اگر بیٹا اپنی بیوی کو علیحدہ رکھ کر لیکن اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتا ہے، ان سے ملتا رہتا ہے، بیوی کو لا کے ملاتا ہے، اپنے بچوں کو لا کے ملواتا ہے، لیکن ایک سیپریٹ جگہ پر رہتا ہے، تو شرعی لحاظ سے کوئی گناہ کی صورت نہیں ہے۔ اگرچہ اپنے ماں باپ کو عزت دینی چاہیے اور ادب و احترام سے ان سے اجازت لے کر علیحدہ ہونا چاہیے، لیکن مطلب ماں باپ کو بھی وسعت حاصل کرنی چاہیے، بچوں کو بھی چاہیے کہ علیحدہ ہو کے ماں باپ کو بھول نہ جائیں، اور اس کو یہ سمجھنا کہ جیسے ہمارے بعض خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر بیٹا علیحدہ ہو گیا تو یہ عورتیں آ کے آگ لگاتی ہیں، بعض ہر ایک نہیں، بعض آتی ہیں کہ یہ کیا ہوا، تمہارا بیٹا علیحدہ ہو گیا، ہائے ہائے ابھی تو شادی ہوئی تھی، یہ تمہاری بہو نے کیا ہے سارا کچھ، یہ آج کل کی لڑکیاں ہیں ایسی، فوراً بیٹے کو لے گئیں، اپنی ماں سے جدا کر دیا، آگ لگائی اور یہ نکل لی، وہ بیچارے تڑپ رہی ہیں۔ اس طرح کے معاملہ نہ کریں۔ اگر سسرال والے سمجھتے ہیں کہ اپنی بہو کو ہم برداشت نہیں کر سکتے اور آئے دن جھگڑا ہوگا، خوش دلی سے بیٹے کو کہیں کہ بیٹا تم علیحدہ رہو لیکن آتے رہنا، ملتے رہنا، ہم بھی آئیں گے تمہارے گھر، بہتر ہے کہ محبت قائم ہو، تھوڑا دور ہو جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں تمام بہن بھائیوں سے عرض کرتا ہوں ذرا غور سے سمجھیے کہ دو افراد میں یعنی میاں بیوی کے اندر جدائی کروانا یہ بالکل شریعت کو محبوب اور مطلوب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عصر کے ٹائم میں ابلیس اپنے چیلوں کے ساتھ سمندر پہ ایک تخت بچھاتا ہے اور اس کے چیلے آ کے سارا دن کی رپورٹ دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے زنا کروایا، کوئی کہتا ہے میں نے چوری کروائی، تو یہ کہتا ہے تو نے اچھا کیا اچھا کیا اچھا کیا، لیکن جب ایک یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جدائی کروا دی تو اچھل کے کھڑا ہوتا ہے اور اس کو سینے سے لگا کر کہتا ہے تو نے کام کیا تو نے کام کیا، تو یہ بہت بری چیز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میاں بیوی میں جدائی ڈالے وہ ہم میں سے نہیں، نفرت، کراہت، انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیٹوں کو فورس کرنا کہ تم طلاق دے دو یا عورت کا ہی مطالبہ طلاق کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہوتا ہے۔ تو ایسے تمام سسرال والوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں اگر بات کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ مسائل نہیں ہے تو اپنے بیٹے کو طلاق کا مشورہ نہ دیں ورنہ آپ خود بھی گناہ گار ہوں گے۔ اور ایسی جو میری بہنیں سن رہی ہیں جو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر شوہر سے مطالبہ طلاق کر بیٹھتی ہیں، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی صحیح وجہ کے اپنے شوہر سے مطالبہ طلاق کرے وہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ یہ آپ اندازہ کریں، اور یہاں بہنیں سینوں پر چڑھ کے کہتی ہیں دو مجھے طلاق، نہیں رہنا میں نے تمہارے ساتھ، اور بالکل معمولی وجوہات کی بنا پر، تو اس لیے خدا را ایسا نہ کریں۔ ایک ہی بھائی نے فرمایا کہ یہ جادو ٹونے کا کوئی ایسا اسلامی طریقہ بتا دے جس سے پتہ چلے کہ یہ جادو ٹونا ہو گیا ہے، اسلامی طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جادو ہوا ہے یا نہیں، ٹونا ہوا ہے کہ نہیں، یہ غیبی امور میں سے ہیں، ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ بتا سکتا ہے یا اس کی اطلاع سے اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دے سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ واقعی ہوا ہے کہ نہیں۔ ہاں ظنیات ہیں، جیسے مختلف عامل حضرات ہوتے ہیں وہ حساب کتاب کر کے کہتے ہیں بھئی ہمارا ظن ہے کہ شاید آپ پر جادو کروایا گیا ہے، ایسے آثار تو نظر آ رہے ہیں، تو یہ آثار سے کچھ مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نتیجہ مرتب کر لے، لیکن اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی ایسا اسلامی طریقہ کہ مجھے 100% پتہ چل جائے کہ واقعی جادو ٹونا ہے یا نہیں، اور پھر یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ کس نے کروایا ہے یہ بھی پتہ چل جائے، یہ یاد رکھیں کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ اب نبی رسول تو آئیں گے نہیں، کوئی بھی نہیں بتا سکتا اپنے کام میں کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، بلکہ جو دعویٰ کرے کہ میں بتا سکتا ہوں وہ جھوٹا ہوگا، اس سے کبھی علاج مت کروائیے گا، وہ پکا جھوٹا ہے۔ جو اچھے عاملین ہوں گے وہ یہی کہیں گے بھی میرے علم کے مطابق تو ایسا ہے، باقی اصل حالت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی ظاہری طور پہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے، اور پھر احتیاطاً علاج بھی کروانے میں حرج نہیں ہے، لیکن ہم کسی کی اطلاع کو سب سے پہلے یقین کے درجے پہ لاتے ہیں، جیسے 100% معاذ اللہ وحی نازل ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اس پر عمل کی بنیاد بھی رکھتے ہیں کہ مثلا اگر اس نے اشارہ کر دیا پھپھی، خالہ، تایا، بس ساری زندگی ان کا بائک آؤٹ ہو گیا، ان سے ملاقات نہیں کرنی۔ ارے بھائی آپ کو کیا پتا کہ واقعی انہوں نے کروایا کہ نہیں کروایا؟ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ یہ غیبی خبر تو نبی دے سکتا ہے، سامنے والا عامل تو نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے جو غلط قسم کے عامل ہوتے ہیں جن کا مقصود صرف جیب سے پیسہ نکلوانا ہوتا ہے، وہ ایسی شورٹی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تم پہ جادو ہے، فقیر کو بڑا تجربہ ہے جی، جادو ہے آپ پر، اور یہ تک بتا سکتا ہوں ددیال کی طرف سے ہے، اور یہ بتا دوں گا کہ عورت نے کیا ہے، اور یہ بتا دوں گا چھوٹے قد کی ہے۔ اب ڈھونڈتے رہو پورے خاندان میں چھوٹے قد کی، وہ پھپھی بھی ہو سکتی ہے، وہ خالہ بھی ہو سکتی ہے، وہ پھپھی یا اور کوئی مطلب یہ کہ چچی وغیرہ، اور بس گئی وہ تو کام سے۔ یہ غلط طریقہ کار ہے، اس لیے یہ جاننے کی کوشش نہ کریں کہ کس نے جادو کروایا ہے، اگر کوئی ظاہری علامت بتاتا بھی اس کا علاج کروا لیں، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن کسی کے پیچھے نہ لگے۔ بہن نے فرمایا کہ پہلا خطبے کے بعد جب امام صاحب تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، وقفہ ہوتا ہے، تو کیا اس دوران لوگ دعا مانگ سکتے ہیں؟ جی مانگ سکتے ہیں، لیکن علماء نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ ہاتھ وغیرہ اٹھا کے نہ مانگے، دل ہی دل میں دعا مانگے تو بالکل مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ شوگر ٹیسٹ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟
دیکھیں اس میں جو پن لگتی ہے نا، بہت ہی باریک سا خون نقطہ نکلتا ہے، بہت ہی ہلکا خون نکلتا ہے. اس میں حکم شرع یہ ہوگا کہ اگر آپ نے بہت زیادہ نکالی ہوئی ہے تو زیادہ بھی بلڈ نکل آتا ہے، تو آپ جیسے یہاں بلڈ نکلا تو اس کو یوں کر کے دیکھیں، اگر یہ بلڈ خود بخود چلنے لگے تو یہ وضو کو توڑ دے گا، اور اگر چل نہیں رہا بلکہ بس ایک جگہ جمع ہوا ہے، یعنی وہ اوپر آ گیا لیکن چلنے کی اس میں قدرت اور صلاحیت نہیں ہے، تو یہ وضو نہیں جائے گا. تو بس یہ قاعدہ شرعی یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے مخرج معتاد ہوتے ہیں، جہاں سے عموماً ہماری نجاستیں خارج ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جو مخرج غیر معتاد کہلاتے ہیں، ان میں حکم شرع یہ ہے کہ ان میں سے کہیں بھی اگر نجاست نکلے اور اتنی مقدار میں ہو کہ آپ اسے نہ روکیں تو وہ خود بخود بہہ جائے تو وضو ٹوٹتا ہے، ورنہ نہیں ٹوٹے گا. اسی لیے اگر مچھر خون پی لیتا ہے وضو نہیں جائے گا، کیونکہ بہت ہی ہلکا تھوڑا سا خون پیتا ہے. ایسی کھٹمل اگر خون پی لیتا ہے تو اس سے بھی وضو نہیں جائے گا، کیونکہ بہت ہی کم خون باہر نکالتا ہے، وہ بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. تو اس کے یہ بس ایک اصول ذہن میں رکھیں. ایک یہ کویسچن آفر آیا تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد جو عورتوں کے یہ نفاس کے ایام ہوتے ہیں تقریباً 40، کوئی اس کو شیلا کہتا ہے، کوئی چھلا کہتا ہے، کوئی اور نام دیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس میں جو عورت ہوتی ہے اس کے پاس ماچس یا لوہا رکھا جاتا ہے تاکہ جن وغیرہ اثر انداز نہ ہو. تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں چیزوں کے وجود کی یا ان کے بارے میں نظریہ رکھنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ باقاعدہ قرآن یا حدیث میں کسی چیز کا بیان آتا ہے اور اس کے مطابق ایک ذہن بنتا ہے، پھر ہم کوئی عمل کرتے ہیں. یہاں ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن یا حدیث نے کوئی تعلیم دی ہو کہ یہ چیزیں رکھیں تو جن نہیں آئیں گے. اور ایک ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان خاندان کے اندر چیزیں معروف ہو جاتی ہیں. اب وہ معروف شدہ چیزیں بھی دو ہوتی ہیں، یا تو نصوص قرآنیہ یا حدیث کے خلاف ہوتی ہیں، ان پر عمل کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ سفر کی نحوست کا انکار کیا. یہ اس زمانے میں کفار میں رائج تھا. نبی کریم نے فرمایا ولا سفر، یہ سفر کوئی چیز نہیں ہے، یہ عام مہینوں کی طرح ہی ہوتا ہے. اور اس میں ایک روایت کے مطابق بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی اور رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ماہ سفر میں ہوا. لیکن ہمارے خاندانوں میں کیا مشہور ہوتا ہے کہ ماہ سفر ایک نحوست کا مہینہ ہے، آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں. ہمارے اطراف میں کئی خاندانوں میں یہ لفظ مشہور ہے، یہ خالی کا مہینہ ہے، یعنی اس میں نکاح نہیں ہوگا، جو نکاح ہوگا تو آفات آئیں گی. باقی 11 مہینوں میں ہوتے ہیں، اس میں نہ طلاقیں ہوں گی، نہ جھگڑے ہوں گے، نہ پھڈا ہوگا، نہ کچھ ہوگا. اس ایک مہینے میں ساری بلائیں آئیں گی. تو وہ اور پھر وہ سورہ مزمل آٹے کی گولیوں میں پڑھ کے مچھلیوں کو کھلانا. یہ اب یہ چونکہ نص سے حدیث کے خلاف ہے، مضمون حدیث کے خلاف ہے، ان چیزوں کا اعتقاد رکھنا گناہ ہوگا. اور دوسرے ہمارے گھر میں معروف وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے براہ راست خلاف نہیں ہیں، اور نہ ان کا کوئی ایسا کوئی مضمون ہے کہ جو ان سے ٹکراتا ہو. ان کو فالو کریں نہ کریں، دونوں چیزیں برابر ہیں. اب اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، قوی الاعتقاد لوگ اور ضعیف الاعتقاد. جو مضبوط اعتقاد کے ہیں وہ ان کی کوئی پرواہ نہ کریں. ہمارا مشورہ یہ ہوگا اور میری خواہش یہ ہے کہ ہماری عوام قوی الاعتقاد بنے، ضعیف الاعتقادی سے باہر نکلے. تو جب قرآن یا حدیث نے چیزیں بیان نہیں فرمائی تو کیا ضرورت ہے پھر آپ کو یہ گھبرانے کی، جیسے سورج گرہن میں عورت لوہے کو ہاتھ نہ لگائے ورنہ بچے میں ڈیفیکٹ پیدا ہو جائے گا. اگرچہ قرآن حدیث اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، لیکن یہ نظریہ بیکار قسم کا ہے، اس کو فالو نہ کریں اچھا ہے. ایسے ہی ہے جن یعنی ماچس کو دیکھ کے چلا جائے گا، لوہے کو دیکھ کے چلا جائے گا، ورنہ تو آ جائے گا. تو ویسے بھی تو ماچس گھر کے اندر ہوتی ہے، لوہا گھر میں ہوتا ہے. تو اتنا نظریہ اپنا پکا رکھیں کہ پھر عورت کے پاس ہونے کی وجہ سے جب جن نہیں آ رہا تو گھر میں رکھ لیں، جن نہیں آئے گا. تو جس گھر میں ماچس ہے اس میں جن نہیں آنا چاہیے. لیکن پھر آپ عاملین کے پاس جاتے ہیں اور جو خراب قسم کے عاملین ہوتے ہیں فوراً آپ کو کہتے ہیں آپ پہ اثرات ہیں، گھر میں جنات ہیں. کیوں بلیو کر لیتے ہیں؟ تو اس کا قوی الاعتقاد لوگ اس کا اعتبار نہ کریں. ہاں جو ضعیف الاعتقاد لوگ ہیں ان کو کرنے دیں، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں. آپ ضعیف الاعتقاد ہیں تو اس قسم کی چیزیں جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہوں اس پر عمل کر لیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو منع کریں کہ اس سے کوئی کچھ نہیں ہوتا، انہوں نے نہیں کیا آپ کی بات مان کر، اور بعد میں فرض کر لیں بچہ کچھ پریشان سا ہوا، کوئی روتا ہے یا دیگر مسائل، کسی کو چیک کرایا، اس نے کہا اس پر تو جن ہے، تو وہ فوراً جو ہے نا وہ آپ کے اوپر الزام لگائیں گے، دیکھا ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ جنات آتے ہیں اور تم نے منع کیا تھا. تو آپ لائے تھے اسے قوی الاعتقادی کی طرف، وہ اور زیادہ ضعیف الاعتقادی کی طرف چلا جائے گا. تو جو ضعیف الاعتقاد لوگ ہیں انہیں اس پر عمل کرنے دیں تو کوئی حرج نہیں. امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں. ایک بہن نے فرمایا کہ کیا ایک عورت اپنے شوہر کو پیار سے الٹے سیدھے الفاظ کہہ سکتی ہے، مثلا بدو کہنا، موٹو وغیرہ کہنا، اور شوہر بھی اس میں برا نہیں مانتا، تو کیا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں فقہاء نے یہ تو ضرور لکھا ہے کہ اگر کوئی آپ کا مطلب دوست ہے یا کوئی قریبی رشتہ دار جس سے کوئی ادب اور احترام کا بہت زیادہ تعلق قائم نہیں ہوتا، اگر آپ اسے اس قسم کے الفاظ کہیں اور وہ اس سے برا نہ مانے، جیسے بعض گھروں میں مشہور ہو جاتا ہے کوئی کسی کو کلو کہتے ہیں، کسی کو موٹو کہتے ہیں، تو اس کی گنجائش ہے اگر وہ برا نہیں مانتا تو.
لیکن جو ادب اور احترام کے رشتے ہوتے ہیں اس میں سامنے والا برا نہ بھی مانے تب بھی چونکہ ان کا احترام یہ گویا کہ ایک طریقے سے حق شرع ہے کہ شریعت نے ان کے احترام کا حکم دیا ہے، جیسے ماں باپ. اب ماں باپ اگر برا نہ مانے تو کیا الٹے سیدھے الفاظ ماں باپ کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ فلا تقل لہما اف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو تو اف بھی مت کہو، کہ اگر ان کو ہو سکتا ہے اف کہنے سے اذیت اور تکلیف پہنچے تو اس طرح. اور اسی طریقے سے شوہر، اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. روایت کے مطابق عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے، لیکن شادی کے بعد سب سے زیادہ حق شوہر کا ہوتا ہے. گویا کہ شادی کے بعد عورت پر شوہر کا حق ماں باپ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی بڑا اللہ تعالیٰ نے شوہر کا مقام رکھا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بہت سی خواتین کی نگاہوں میں شوہر کا کوئی مقام نہیں ہے، وہ بالکل ایک جیسے ایک دوست یا ایک بعض اوقات تو ہتک عزت کے ساتھ معاملہ کرتی ہیں، حقیرانہ معاملہ جیسے نوکر کو کہا جا رہا ہو، ایسا بھی ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں گناہ ہے. تو ایسی صورت میں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ الٹے سیدھے الفاظ نہیں، ہاں پیار سے ویسے ہی دوسرے الفاظ کہ جو بہرحال مطلب کہ غلط مفہوم بھی نہ نکالتے ہوں لیکن بے تکلفی پر دلالت کر رہے ہوں، اس کی اجازت ہوگی. لیکن اس طرح نہیں کریں کہ الٹے سیدھے الفاظ بولیں کہ اگر کوئی بھی سنے تو اس کو کہے کہ یار یہ برا ہے. شوہر کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، معیوب ہے، وہ نہیں کہنا چاہیے. ہاں جیسے نام کا بہت سی بہنیں پوچھتی ہیں کہ کیا ہم اپنے شوہر کو اس کے نام سے پکار سکتے ہیں؟ اب اس میں کوئی نام لینا کوئی یہ بے ادبی نہیں ہے. اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ شوہر برا نہیں مانتے تو بالکل آپ کہہ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں کہ اگر کوئی زوجہ شوہر خرچہ دیتا ہے اس میں سے کچھ پیسے بچا کے رکھ لیتی ہے اور نیت یہی ہوتی ہے کہ کبھی کوئی ایمرجنسی ہو گئی، ضرورت پڑ گئی تو اسی پیسے کو گھر میں لگا دے گی، تو کیا حکم شرع ہے؟ کیا وہ گناہگار ہوگی؟ دیکھیں بالکل گناہگار نہیں ہوگی کہ شوہر جو اس کو دے رہا ہے. اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ شوہر اس عورت کو اس کا نان نفقہ دے رہا ہے کہ وہ پیسے دے دیتا ہے، اس میں اپنا کھانا پینا بھی کرو، رہائش کرو اور لباس، یہ شوہر پہ لازم ہے اور وہ پیسے کی شکل میں دے دیتا ہے. پھر تو یہ عورت کا ہے، چاہے پورا خرچ کرے چاہے اس میں بچا کے رکھے، اس میں شوہر کا کوئی حق نہیں، وہ ٹھیک ہے اس کا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پورے فیملی کے لیے پیسہ دیا جاتا ہے، مہینے کا دے دیا کہ بھئی یہ 40,000 روپے یہ گھر کے خرچے کا ہے. اب اس میں یقینی سی بات ہے صرف عورت کو نہیں دے رہے بلکہ اس میں بچے بھی ہیں، اگر ماں باپ رہتے ہیں تو ماں باپ کا بھی حق شامل ہے. ایسی صورت میں بھی بہرحال اگر عورت تھوڑی بہت بچا کے رکھ لیتی ہے اور قصد و ارادہ مطلب اپنی جیب میں ڈالنے کا نہیں ہے بلکہ گھر پہ خرچ کرنے کا ہے تو شرعی لحاظ سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں لیکن اگر مجموعی اعتبار سے خرچے کے لیے دیں تو اپنی ذات کے لیے اس میں سے پیسہ نکال لینا یہ غیر مناسب ہوگا کہ اس کو لے کر وہ اپنی شاپنگ کرے اور خرچہ کرے، کیونکہ اس میں سب کا حق شامل ہے. اس میں پھر شوہر کی اجازت درکار ہوگی، شوہر کی اجازت سے باقاعدہ وہ رکھ سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے اور جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں ان پر اللہ کی لعنت ہے. اس لیے جو پونی بنانے والے ہمارے نوجوان ہیں ناراض مت ہوئیے گا، کانوں میں ٹاپس، ہاتھ میں کڑھے، انگوٹھیاں، ناخن لمبے رکھنا لڑکیوں کی طرح، ایک دو انگلیوں کے بڑھا لینا، یہ سب عورتوں سے مشابہت ہے اور اس میں آپ گناہگار ہوتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. ایسی جو لڑکیاں عام طور پہ سب کے سامنے مردانہ لباس پہننا، مردانہ وضع قطع اختیار کرنا، جیسے کندھے سے اوپر بال رکھنا، یہ گناہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں مردوں کی مشابہت ہے. تو اس سے آپ ایک بھائی نے پوچھا کہ آرٹیفیشل جیولری پہن کر نماز پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں عورت کے لیے سونا اور چاندی تو بالکل مطلقاً جائز ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی جو دیگر دھاتیں ہیں، لوہا ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، اس میں مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد صحابی کو اس کی انگوٹھیاں پہننے کو منع کیا تھا، خواتین کو نہیں کیا تھا. لیکن فقہا نے اس وجہ سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے لوہا یا پیتل پہننے کو اس لیے منع نہیں فرما رہے کہ وہ مرد ہے، بلکہ اس لیے کہ لوہا یا پیتل، لوہا مطلب جہنمیوں کا زیور ہے اور پیتل جو ہے اس سے بت بنائے جاتے تھے. سرکار نے فرمایا تم سے بتوں کی بو آ رہی ہے، اس وجہ سے سرکار نے منع فرمایا. تو بہتر ہے کہ عورتیں بھی نہ پہنیں. چونکہ اب معلوم ہوا کہ چونکہ براہ راست لوہا یا پیتل یا دیگر دھاتیں عورتوں کو منع نہیں کی گئیں، ایک زن ایک گمان کے تحت فقہا نے منع کیا تھا. اور یہ آپ کو بارہا قاعدہ بتایا کہ جب فقہا اپنے گمان، اپنے زن کی بنا پر کسی چیز کو منع فرماتے ہیں اور وہ چیز لوگوں میں بہت زیادہ عام ہو جائے تو وہ اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتے کہ ہم اپنی رائے سے ہزارہا مسلمانوں کو گناہ گار قرار دیں، ان کی نمازوں کی بربادی کا حکم دیں. ایسی صورت میں کہ جب وہ چیزیں عام ہو جائیں تو وہ اپنی رائے کو واپس لے لیتے ہیں اور مطلقاً اجازت دے دیتے ہیں. دونوں چیزیں بالکل نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں، ان کا روکنا بھی جائز اور اس طرح کے عموم بلوہ کو دیکھ کر اجازت دینا بھی ان کے لیے جائز. دلائل کا یہاں ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو دلائل بھی دے دیتا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب فقہا نے بالکل اجازت دی ہے کہ عورتیں آرٹیفیشل جیولری پہن کے نماز پڑھ سکتی ہیں، بلا کراہت جائز ہے، اس میں گناہگار بھی نہیں ہوں گی، نہ ان کے لیے نماز لوٹانا لازم ہوگا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ اگر کوئی آن لائن کچھ علم دین وغیرہ پڑھاتا ہے اور کوئی سامنے سے کہتا ہے میں اتنی فیس افورڈ نہیں کر سکتا ہوں اور ہم ان کو منع کر دیں تو کیا اس طرح منع کرنے میں کوئی شرعی طور پہ قباحت تو نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اصل میں جو کوئی بھی دینی لحاظ سے پڑھا رہا ہے اس کو نیت یہی کرنی چاہیے کہ میں اپنے وقت کے پیسے لے رہا ہوں نہ کہ علم دین پڑھانے کے. تو اب وہ چونکہ اپنے وقت کے پیسے لے رہا ہے اور کوئی اس کے وقت کے پیسے نہیں دے پا رہا اتنے اور وہ منع کر دے تو اس میں شرعی لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر تو یہ ہو کہ اس پہ ہم واجب قرار دیں کہ ہر ایک کی رعایت کرنی ہے تو لوگ تو پھر کوئی بہت ہی کم فیس دے گا, کوئی یہ بھی کہے گا کہ میں بالکل فیس افورڈ نہیں کر سکتا, مجھے آپ مفت میں پڑھا دیں. تو اگر اس لحاظ سے کوئی شرعی طور پہ اس کی گرفت بنتی ہو کہ ایک طالب علم کو کیوں منع کیا تو اس کو تو پھر فری بھی پڑھانا چاہیے. اور اس طرح اگر تمام لوگ فری پڑھانا شروع کر دیں یا جتنا ان کو ریکوائرمنٹ ہے ان کی کہ ان کا بھی وقت دے رہے ہیں انہیں اپنے بھی کچھ بینیفٹس حاصل کرنے ہوتے ہیں, تو اگر وہ بالکل ہی منع کر دیں کیسے ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ کیونکہ جو بھی استاد پڑھا رہا ہے آخر اس کی بھی کچھ ضروریات ہوتی ہیں. ہم لوگ یہ تو بہت ہی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہیں. میں نے خاص طور پہ دیکھا ہے علم دین کے معاملے میں کہ دین پڑھنے والا گویا کہ ایک طرح سے احسان جتا رہا ہوتا ہے کہ ایک تو میں دین پڑھنے آیا آپ مجھے پڑھا نہیں رہے, لیکن کبھی اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹیز میں ٹیوشن پڑھنی ہے, ٹیوشن سینٹر میں اتنا کبھی جا کے شور شرابہ نہیں کریں گے. بھاری بھاری فیسیں دنیاوی تعلیم کے لیے دے دی جاتی ہیں, لیکن جب دینی تعلیم کی باری آتی ہے تو اگر قاری صاحب 500 روپے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اس میں بھی چاہتے ہیں کہ 150-200 روپے کم ہو جائیں اور قاری صاحب کو اور کم دے دیا جائیں. دین کے معاملے میں اتنا بخل, اللہ سے محبت کا دعویٰ لیکن اس کی راہ میں دیتے ہوئے دل اتنے سے ہو جائیں, اور دنیا سے بظاہر نفرت کا اظہار, دنیا کو برا کہنا لیکن اس کے لیے خرچ کرنے میں فراغ دلی کا مظاہرہ کیا جائے. آخرت دائمی ہے اس کے لیے خرچ کرتے ہوئے دل تنگ ہو, دنیاوی عارضی ہے اس کی ترقیوں کے لیے دل کھول کر دیا جائے, تو یہ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ یہ ایک صحت مند دل کی علامات نہیں ہے بلکہ مریض قلب کی علامات ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی مطلب رعایت دے سکتا ہے, اس کو مالی لحاظ سے اتنی پرابلم نہیں ہے, تو پھر طالب علم کو مایوس نہ کیا جائے. ویسے لوگ دین کی طرف نہیں آ رہے, کوئی آئے تو چلو پڑھا دیں, کم پیسے لے کے پڑھا دیں, اللہ دوسری جگہ برکت دے دے گا. لیکن ایک شخص پہلے ضرورت مند ہے تو بہرحال وہ پھر اس کو رعایت کے لیے مجبور کرنا ٹھیک نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ سجدے سے اٹھتے ہوئے ترتیب یہ ہوتی ہے پہلے پیشانی, پھر ناک, پھر دونوں ہاتھ, پھر دونوں گھٹنے اور پھر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہوں. کسی نے ایک دم پورا چہرہ اٹھا لیا, پیشانی اور ناک دونوں, تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں زیادہ سے زیادہ یہ خلاف سنت ہوا, بلکہ خلاف مستحب کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا. پہلے پیشانی پھر ناک ہونی چاہیے تھی, لیکن ایک ساتھ بھی اگر چہرہ اٹھا لیا تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, تھوڑا بہت ثواب میں کمی ہوگی لیکن اس میں کوئی گرفت نہیں ہے, نہ سزا صاحب ہے, نہ انسان پر گناہگار ہونے کا کوئی حکم لگایا جائے گا. ایک بھائی نے فرمایا کہ اگر کوئی 4 رکعت نماز ادا کر رہا ہو جیسے سنت وغیرہ, تو کیا اس میں چاروں قل ترتیب سے پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. پہلی میں قل یا الکافرون, دوسرے میں قل اللہ شریف, پھر قل اعوذ بالفلق, اور پھر قل اعوذ برب الناس. آپ ترتیب سے چاروں پڑھ سکتے ہیں, اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. درمیان میں 1-2 صورتیں یقیناً چھوٹیں گی, لیکن اگر وہ سستی کی وجہ سے, کاہلی کی وجہ سے انسان چھوڑے تو وہ قابل گرفت ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ وہ چاروں قل سے برکات حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو فقرؤوا ما تیسر من القرآن, اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ جو تمہیں قرآن میں سے آسان ہو وہ تم پڑھ سکتے ہو. یہ نماز کے بارے میں حکم ہے, نماز میں پڑھ سکتے ہو. یہ بچے نے پوچھا کہ مذہب اسلام کے حق اور سچ ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں دلائل کے اندر بڑا چھوٹا ہونا یہ تو ثابت کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ قرآن یا حدیث یہ نہیں کہتے کہ یہ دلیل بڑی ہے یا چھوٹی ہے. اس کے بڑے ہونے چھوٹے ہونے کی نشاندہی قرآن و حدیث نہیں کہتی. تو لہٰذا دلائل ضرور ہیں. اس میں ہمارے مذہب اسلام کے سب سے حق ہونے کی زبردست قسم کی دلیل خود قرآن عظیم ہے. یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی انسان تصرف نہیں کر سکتا, تحریف نہیں کر سکتا, ایک نقطہ ادھر ادھر نہیں کر سکتا, زبر زیر پیش ادھر ادھر نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے اور اس کا ظاہری اہتمام یہ کیا ہے. ہم چیلنج کرتے ہیں دنیا بھر کے تمام مذاہب کے جو دینی لوگ ہیں, یعنی مذہب سے وابستہ لوگ ہیں باقاعدہ, وہ اپنے مذہب کی کتاب کا حفظ ظاہر کر کے بتائیں کہ ہم حافظ ہیں اس کتاب کے. نہیں ملے گا. پچھلی امتوں میں صرف انبیاء علیہ السلام اپنی کتابوں کے حافظ ہوتے تھے, باقی کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی. آج تک یہ چیز قائم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آخری کتاب کی حفاظت کے لیے, جس میں اسلام کے قوانین, جس میں بنی نوع انسان کے لیے ہر طرح کی ہدایت اجمالی طور پہ ذکر کر دی گئی, ہمارے 6-7 سال کے بچے کے سینے میں حفاظت محفوظ کرنے کا اہتمام فرما دیا ہے. لہٰذا اسی بچے کو, اسی شخص کو اگر ہم 16 صفحے کا
اس کی مدر لینگویج میں رسالہ دیں کہ اس کو لفظ بلفظ یاد کرو، وہ نہیں کر سکے گا. ہم نہیں کر سکتے اردو کے اندر، لیکن اتنی ضخیم کتاب عربک میں جو ہماری مدر لینگویج بھی نہیں ہے، ہمارے 6 سال کا بچہ 7 سال کا بچہ پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے. اور یہ ایک دو نہیں ہے، دنیا میں لاکھوں حافظ ہیں، لاکھوں حافظ. یہ اسلام کے زبردست حق ہونے کی دلیل ہے کہ اگر اسلام حق نہ ہوتا، اگر یہ کتاب اللہ کی جانب سے نہ ہوتی اور خود اللہ نے اگر اس کی حفاظت کا وعدہ قرآن میں ذکر نہ کیا ہوتا تو اس میں بھی تبدیلی ہوتی، یہ بھی یاد نہ ہوتی. اب اگر دنیا کے کسی بھی علاقے میں کسی بھی ملک میں غلط قرآن چھاپا جائے، وہ قرآن چل نہیں سکتا، چھپے گا، لوگوں میں عام بھی ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ہی حافظ کے سامنے آئے گا، بلکہ عام جو بکثرت قرآن پڑھنے والے ہیں ان کے سامنے آئے گا، وہ کہیں گے بھئی یہ چیز کچھ عجیب سی لگ رہی ہے، ایسا تو کبھی نہیں پڑھا. جب وہ دوسرے قرآن سے اس کو ٹیلی کریں گے تو بالکل سمجھ میں آ جائے گا، اور جو حفاظ ہیں وہ تو فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ غلط آیت ہے. اس طرح وہ غلطی آگے نہیں چل سکتی، فوراً ظاہر ہو جائے گی اور اس کو پھر انسان چھوڑ دے گا. یہ قرآن پاک کے اسلام کے حق ہونے کی دلیل. دوسرا یہ کہ اسلام چونکہ قیامت تک کے لیے باقی رہنا تھا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، یہ آخری کتاب ہے. تو اور یہ مذہب جو ہے اب آخری مذہب ہے، سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد کوئی اور مذہب اس اللہ کی بارگاہ میں عزت نہیں پا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مذہب کو انتہائی کامل بنایا. اس لیے یہ بھی ہم چیلنج کرتے ہیں کہ دنیا بھر کے مذاہب سامنے رکھیں، ایک تو کوئی بھی کسی بھی نبی سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ واقعی نبی ہے ہم بھی ان کو نبی مانتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، لیکن اپنے نبی کی زندگی کے تمام معمولات، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کے واقعات ذکر کر کے بتائے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے لے کر اور وفات تک زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ زندگی کے کسی بھی کوئی بھی شعبہ ہائے زندگی ہو، اگر اس کے سلسلے میں آپ کو گائیڈ لائن لینی ہو، ہمارا مذہب اسلام بتائے گا. دیگر مذاہب ان تعلیمات کے مقابلے میں آپ کو ان کی تعلیمات ناقص نظر آئیں گی. تو جو سب سے پرفیکٹ ہوتا ہے، سب سے کامل ہوتا ہے، وہی حق ہوگا، اسی کو فالو کرنا چاہیے. اس اعتبار سے مذہب اسلام سے بڑھ کر پرفیکٹ کوئی مذہب نہیں ہے. تو یہ کچھ اس کے اور بھی دلائل ہیں، لیکن قلت وقت کی بنا پر اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. اس کو آپ یاد رکھیں. غلط فتوے دینا یاد رکھیں یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پہ زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں. کیونکہ فتوے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے. وساوس شیاطین کو دور کرنے کے لیے مطلب کوشش یہ کریں کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں. جہاں جہاں نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے اس رکن میں اس جگہ نگاہ رکھیں. جیسے قیام میں حالت سجدے کی جگہ پر، حالت رکوع میں پاؤں کی پشت پر، سلام پھیرتے ہوئے دونوں کندھے، اتحیات میں بیٹھتے ہوئے اپنی گود میں نگاہ، اور سجدے کے اندر ناک کی نوک کی طرف نگاہ رکھیں. اس کی حفاظت کریں. نماز شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 بار اپنے بائیں طرف تھو 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 کر لیں. یعنی باقاعدہ تھوکیں گے نہیں، لیکن نیت یہ کر لیں میں شیطان کے منہ پہ تھوکتا ہوں، تو وساوس بہت حد تک دور ہو جائیں گے. اور اپنے خیالات کو مکمل طور پہ آخرت کی جانب متوجہ رکھیں، اور پھر آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. انہوں نے کہا کہ بعض اوقات یہ نسیان کی بیماری ہوتی ہے، اس لیے انسان اونچا پڑتا ہے تاکہ شیطانی وسوسوں سے بچے. دیکھیں نسیان کی بیماری اگر تو آپ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھول ہے، اگر کوئی شخص اونچا پڑتا ہے تو اس کو ذرا یاد رہتا ہے، اور خاموشی سے پڑھے تو بھول جاتا ہے میں کیا پڑھ رہا تھا. تو بہرحال پھر بھی اس کو اگر تنہا پڑھ رہا ہے تو جہری نمازوں میں تو وہ بلند آواز سے پڑھ سکتا ہے، لیکن سری جیسے ظہر عصر ہے اس میں اتنی بلند آواز نہیں کر سکتا کہ اطراف کے 8-10 آدمی یہاں 8-10 آدمی یہاں ہوں تو آرام سے ان تک آواز پہنچ جائے. بس اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کان آپ کے اپنی آواز کو سن لیں. یہ سرن پڑھنا کہلائے گا. اور اگر آپ نے بلند آواز سے پڑھا تو ظہر عصر میں ایک بھی آیت اگر آپ نے بلند آواز سے پڑھی تو سجدہ صاحب لازم ہوگا. وساوس شیاطین کو دور کرنے کے لیے مطلب کوشش یہ کریں کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں. جہاں جہاں نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے اس رکن میں اس جگہ نگاہ رکھیں. جیسے قیام میں حالت سجدے کی جگہ پر، حالت رکوع میں پاؤں کی پشت پر، سلام پھیرتے ہوئے دونوں کندھے، اتحیات میں بیٹھتے ہوئے اپنی گود میں نگاہ، اور سجدے کے اندر ناک کی نوک کی طرف نگاہ رکھیں. اس کی حفاظت کریں. نماز شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 بار اپنے بائیں طرف تھو 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 کر لیں. یعنی باقاعدہ تھوکیں گے نہیں، لیکن نیت یہ کر لیں میں شیطان کے منہ پہ تھوکتا ہوں، تو وساوس بہت حد تک دور ہو جائیں گے. اور اپنے خیالات کو مکمل طور پہ آخرت کی جانب متوجہ رکھیں، اور پھر آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا.